سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ مل سکیں۔ شکریہ۔ گھوڑوں اور اونٹوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ نہایت سست روی سے دمشق کے صدر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام سا قافلہ نہیں تھا بلکہ سرزمین کوئکاف کی اس خونخوار تاتاری اور منگول قوم کا تھا جنہوں نے کئی برس قبل سلطنت خوارزم کی تجزیہ بکھیر کر رکھ دی تھی۔ مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا ڈالے تھے۔ آندھی و طوفان کی طرح یہ قوم آن ہی آن میں یوں چھا گئی کہ بڑے بڑے بہادر ان کے سامنے جھکتے اور پھر ٹوٹتے چلے گئے۔ یوں تو منگولوں کے قافلے عرصہ دراز سے سلطنت مسلمہ میں تجارت کے سلسلے میں آیا کرتے تھے اور ریچھ اور بیڑیے کی گرم کھالوں کی بڑی مقدار تہذیب یافتہ قوم کو میسر آتی تھی۔ منگول تاجروں کو خصوصاً جن اشیاء کی اشد ضرورت پڑتی تھی ان میں خصوصاً خورد و نوش کی اشیاء اور کپڑے وغیرہ شامل تھے۔ ممکن تھا کہ یہ لوگ تجارت کے بہانے تہذیب و تمدن سے آگاہی حاصل کر لیتے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمانان اسلام دن بدن احکام شریعہ سے غافل ہو کر بدعتوں کا شکار ہو رہے تھے۔ ان کی اصلاح میں بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں ناکام ہو چکی تھی۔ قدرت نے انہیں سزا دینے کی ٹھان لی اور یہ سزا بڑی ہی عبرت انگیز اور خوفناک تھی۔ منگول جو کہ بے خبری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں تموچن جیسا رہنما میسر آ گیا جو کہ چنگیز خان کے لقب سے سلطنت خوارزم پر عتاب بن کر ٹوٹ پڑا۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے گئے۔ ان کی سرزمین منگولوں کے گھوڑے تلے رون دی گئی۔ شہروں کے شہر خاک اور ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ جیتے جاگتے لوگ کوپڑیوں کے میناروں میں بدل گئے۔ یہ سلسلہ ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا تھا۔ منگول اور تاتاریوں کے لشکر مسلمانوں کے علاقے کو مسلسل پامال کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں ان کے قافلوں کی آمد سے تمام شہر میں خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ منگولوں کی داغ اتنی تھی کہ وہ جو مطالبہ کیا کرتے ان کی تعمیل کرنا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ بغداد کسی حد تک اس اثر کو زائل کرنے میں کامیاب ضرور تھا۔ اس کا وجود ہی مسلمانوں کے لیے آخری سہارا تھا۔ بغداد میں کثیر التعداد فوج کی موجودگی سے کسی حد تک اطمینان ضرور تھا۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا قافلہ 630 ہجری میں دمشق میں داخل ہوا۔ کوتوال شہر کو پہلے ہی خبر مل چکی تھی۔ اس نے تاتاری قافلے کا شہر کے صدر دروازے پر استقبال کیا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس قافلے کو قیام کے دوران کسی دہشت گردی کا شکار نہ ہونے دے۔ سرزمین خوارزم سے بچ کر آنے والے لوگ کئی شہروں میں پناہ گزین تھے۔ ان کی طرف سے یہ خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا کہ وہ کسی تاتاری تاجر کو اپنے انتقام کا نشانہ نہ بنا ڈالے۔ جو کچھ ماضی میں بیت چکا تھا اس کا دہرانا آنے والی نسلوں کی تباہی کا باعث بن سکتا تھا، لہٰذا محتاط راہ اپنانا ہی بلائی کے حق میں تھا۔ وہ قافلہ دمشق کے شمالی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ کوتوال شہر اپنے خرکاروں کے ہمراہ اس کے عقب میں رہا۔ جب اس قافلے نے بیت الخضر نامی حصے میں پڑاؤ ڈالا تو کوتوال شہر نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور اپنی طرف سے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ اس قافلے کا امیر بلاکا خان نامی تاتاری تھا۔ یہ اپنے قافلے میں واحد شخص تھا جسے عربی زبان سے آگاہی تھی۔ اس نے کوتوال شہر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے قیام کے بارے میں تفصیل بتائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کوتوال شہر چند ضروری اقدام اٹھا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ قافلے کے لوگ وہاں اپنے خیمے گاڑنے لگے۔ بیت الخضر ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں کسی کو مستقل آباد ہونے یا مکان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ جگہ سرکاری طور پر ایسے تاجروں کے لیے وقف تھی جنہیں دمشق میں عارضی طور پر ٹھہرنا ہوتا تھا۔ اس میدان کے بائیں کنارے پر ایک کنواں تھا جہاں پانی ہر وقت میسر رہتا تھا۔ بلاکا خان نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دی اور اپنے خیمے میں ایک بڑے ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ یہ قالین اسی کے لیے لگایا گیا تھا۔ دن ڈل رہا تھا۔ بلاکا خان آج آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس عمدہ کھالوں کا بڑا ذخیرہ تھا جو اسے دمشق میں فروخت کرنا تھا۔ دمشق کے لوگ بیت الخضر کے قریب سے گزرتے تو حیرت و خوف سے ان پر ایک نگاہ ڈالے بنا نہ رہ پاتے۔ بلاکا خان دل ہی دل میں ان کے چہروں پر چھائے ہوئے خوف کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ شام ڈل گئی اور رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ ایسے میں ایک مقامی شخص اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے وہاں آیا۔ اس کی آمد اور انداز بڑا مشکوک تھا۔ قافلے کے محافظوں نے اس کا راستہ روکنا چاہا تو اس نے بلاکا خان کا نام لیا اور اپنا نام بتایا، جس پر انہیں قدرے اطمینان ہو گیا۔ نوارد دمشق کی بردہ منڈی کا نامی تاجر ابو داؤد تھا۔ وہ ایک محافظ کی معاونت میں بلاکا خان کے خیمے تک پہنچ گیا۔
اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ بلاکا خان اس کی صورت دیکھ کر محض مسکرا دیا۔ اس نے محافظ کو اشارہ کیا تو وہ باہر نکل گیا۔ بلاکا خان نے ابو داؤد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ابو داؤد نے ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا لی۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب کئی لمحے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ بلاکا خان نے پہلو میں پڑی سوراخی سے 2 جام بھرے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ ابو داؤد نے وہ جام یوں لیا جیسے کوئی خاص نعمت ہو۔ ابو داؤد بلاکا خان ایک گھونٹ لیتا ہوا بولا، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تمہاری راہ تکتے تکتے سارا دن بھی دیا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم شاید نہیں آؤ گے۔ پہلے اگر کام کی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، تم پہلے تجارت کے خواہش مند ہو تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بلاکا خان نے کہا، تمہارے پاس کتنے دانے ہیں؟ دانے تو توڑے ہیں مگر کیا؟ ابو داؤد کے ماتھے پر بل پڑ گیا، نہایت قیمتی ہیں۔ بلاکا خان ماہنی خیز انداز میں مسکرایا جس پر ابو داؤد کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا لوگے؟ میں ان کی فروخت میں خود دلچسپی رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کسی دوسرے کو زیادہ فائدہ دینے کے بجائے مجھے خود سارا نفع سمیٹنا چاہیے۔ بلاکا خان نے جام کی چشکی لگائی اور سر دہنے لگا۔ تمہاری یہ بات مجھے یہ کاروبار ہے ابو داؤد، فرق صرف اتنا کہ پہلے تم میرے تنہا ہی خریدار ہوا کرتے تھے، مگر اب خریدار کئی لوگ ہوں گے۔ جو منافع تم حاصل کرتے تھے میں اب وہ سب خود رکھنا چاہتا ہوں۔ بلاکا خان کے لہجے میں بے اعتنائی سی پھیلنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہارا مال ہے، میں اب چلتا ہوں۔ ابو داؤد کا چہرہ ناکامی سے پسمردہ ہو رہا تھا۔ اس نے جام ایک جانب رکھا اور کڑا ہو کر لباس صحیح کرنے لگا۔ وہ پردے کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک وہ دوبارہ مڑا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ بلاکا خان اس کی جانب لاپرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اچانک مڑنے پر وہ فوراً سنبھل گیا۔ ایک بات تمہیں بتانا ضروری سمجھوں گا۔ بلاکا خان اس کی جانب استفسارانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ابو داؤد کے چہرے پر کچھ ہی دیر چاہنے والی پسمردگی یکدم غائب ہو چکی تھی، بلکہ اس کی جگہ کراہت آمیز مسکان لے چکی تھی۔ یہاں تم ایک دانہ آزادانہ نہیں بیچ پاؤ گے، کیونکہ ہر جگہ کے کچھ قوانین و اصول ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر نووارد تاجر مال براہ راست گاہک کو نہیں بیچ سکتا۔ وہ پابند ہے کہ مال صرف مقامی تاجر کو حوالے کرے اور یہاں سے رخصت ہو جائے۔ تمہارا تو مال ہی دوسری نوعیت کا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس میں سے ایک بھی دانہ نہیں بیچ پاؤ گے۔ یہاں کے لوگ تم سے ضمانت بھی طلب کریں گے کہ خریدا ہوا دانہ انہیں دھوکہ دے کر فرار تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ضمانت صرف مقامی تاجر کی ہوتی ہے، باہر سے کبھی کبھار آنے والے تاجروں کی نہیں۔ ابو داؤد کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی، جبکہ بلاکا خان اس کی بات پر قدرے پریشان ہو گیا۔ اس کی بات کسی حد تک درست بھی تھی، اس کی ضمانت معتبر نہیں تھی۔ خون خواہ، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ بلاکا خان نے استفسار کیا۔ میں نے کیا چاہنا ہے؟ تم اپنی بات کرو، مال بیچنا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آؤ ادھر بیٹھو۔ ابو داؤد مسکراتا ہوا واپس گاؤں تک ہی پر دراز ہو گیا۔ بلاکا خان نے 2 جام مزید بھرے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ میرے خیال میں مال کو دیکھنے کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جائے۔ بلاکا خان نے باہر کسی کو آواز لگائی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک تنومند شخص خیمے میں داخل ہوا، جو کہ صورت سے ہی تند مزاج معلوم ہوتا تھا۔ بلاکا خان نے اسے تاتاری زبان میں کچھ کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ابو داؤد اس دوران خاموشی سے بیٹھا رہا۔ بلاکا خان نے فرصت کے دوران 2 جام اور بنائے اور ایک اس کی جانب بڑھا دیا۔ ابو داؤد جب بھی جام اپنی جانب بڑھتے دیکھتا تو اس کی نگاہوں میں خرس کی چمک عیاں ہو جاتی تھی۔ بلاکا خان اس کی بھوک کو تھاڑ چکا تھا۔ اس نے اس بار سوراخی کچھ ایسے انداز میں رکھ دی کہ وہ جب چاہتا جام بھر لیتا۔ کچھ ہی لمحوں میں باہر سے وہی تنومند شخص خیمے میں دوبارہ داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بار وہ تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کے ہمراہ 10 سالہ خوبصورت لڑکا بھی تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور نزاکت نے اسے مزید پرکشش بنا ڈالا تھا۔ ابو داؤد کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ جام کو بھول کر اسے تکتا ہی رہ گیا۔ واللہ یہ تو غلمان جنت کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ ابو داؤد بے اختیاری سے بڑبڑا اٹھا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ مال بے حد قیمتی ہے؟ یہ خاص دانے صرف میرے ہی پاس ہیں اور یہ صرف صاحب ذوق لوگوں کے لیے ہی ہو سکتے ہیں۔ بلاکا خان نے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگائی۔ ابو داؤد، یہ خاص دانے میں دشکپ چاک اور الف لیلوی کولستان سے لے کر آیا ہوں۔ ویسے تو تم سے پہلے بردہ منڈی کا تاجر عبد الرحیم شرکندی بھی آیا تھا۔ بلاکا خان جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ ابو داؤد جو کہ ابھی تک اسی لڑکے کو تکے جا رہا تھا، عبد الرحیم کا نام سن کر یکدم چونک اٹھا۔ اسے کیا تمیز تجارت کی؟ ابو داؤد جل بن سا گیا۔ تجارت کرنی ہے تو مجھ جیسے شخص سے کرو۔ میری منڈی میں ساکھ آلہ ہے اور یاد رکھو کہ کوئی دوسرا تاجر یہاں میری رفتار سے زیادہ تیز مال نہیں بیچ پایا۔
ابو داؤد بلاکا خان مسکرا کر بولا، مال بکنے کی بات کو چھوڑو، یہ دانے اتنے لاجواب ہیں کہ یہ خود اپنے خریدار کو ڈھونڈ لیں گے، ان کے لیے کسی کی ساکھ اعلیٰ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے کتنے دانے بتائے تھے؟ 40 دانے۔ دیکھو بلاکا خان، ابو داؤد اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا، تم مال کی قیمت بولو، حصے کے چکر میں نہ پڑو، حصوں کے چکر میں تم شاید گھاٹے میں رہ جاؤ۔ کاروبار کرنا ہے تو گھاٹے اور نفع کا کیا سوال؟ تم اگر چاہو میں تمہیں 5 دینار سرخ بھی دانہ دے سکتا ہوں، حالانکہ میں نے ابھی پورے دانے دیکھے بھی نہیں۔ ابو داؤد نے قیمت لگا دی۔ ابو داؤد بلاکا خان منہ بنا کر بولا، مال کے مطابق قیمت بولو، 5 دینار سرخ تو ان کے جوتوں کی قیمت نہیں، بہرحال قیمت تو وہی رہے گی، یعنی آخری بولی کا 2/3 حصہ۔ اگر کوئی اس قیمت پر تیار نہیں تو میں مال کسی دوسرے شہر میں لے جانا زیادہ پسند کروں گا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ میں آخری بات کہوں؟ ہاں شوق سے کہو۔ اگر تم اسی طرح مصر ہو تو آخری بولی کا 2/3 نہیں، 1/3 حصہ لے لو۔ نہیں، قیمت کم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں۔ سوچ لو، پھر شکوہ نہ کرنا کہ کسی اور تاجر کو میں نے مال بیچ دیا ہے۔ بلاکا خان اس کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو داؤد نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ بلاکا خان اس کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ابو داؤد دمشق کے اعلیٰ تاجروں میں سے نمایاں حیثیت کا مالک تھا، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا تو شاید ہی کوئی اور تاجر اس کے مال خریدنے کی حامی بھرتا۔ دوسرا جو قیمت بلاکا خان کے ذہن میں تھی اس پر کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ ابو داؤد، میں آخری بات بولوں؟ بلاکا خان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ابو داؤد نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، نہ تمہاری بات اور نہ ہی میری بات، وسط میں سودا کر لیتے ہیں، آدھا آدھا۔ اس کی بات سن کر ابو داؤد کان کو جانے لگا، نہ جانے کیوں وہ یہ سودا اپنی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ قدر توقع کے بعد اس نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ بلاکا خان کے چہرے پر بھی بشاشت پھیل گئی، اسی خوشی میں جام پر جام چلنے لگا۔ بلاکا خان جہاں کالوں کا تاجر تھا وہیں وہ غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت بھی کرتا تھا۔ یہ خیال اسے کچھ ہی عرصے پہلے آیا تھا جب خاقان اعظم کی جانب سے اس کے حصے میں کوئی کاف اور 10 کپ چھاگ سے وافر مقدار میں غلام ملے تھے۔ ان علاقوں میں کچھ ہی سال قبل اسلام کی روشنی پہنچی تھی، ابھی ایمان دلوں میں پوری طرح روشن بھی نہیں ہو پایا تھا کہ منگولوں نے اسلام دشمنی میں ان علاقوں کو بھی پامال کر ڈالا۔ یہاں کے معصوم شہریوں کو صرف اس بات کے جرم میں موت و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل کیوں ہوئے۔ نوجوان اور بوڑھوں کو ہلاک کر کے ان کے گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر مزید ستم یہ ہوا کہ ماؤں سے ان کے بچوں کو جدا کر کے مختلف شہروں میں بیچ دیا گیا، جہاں منگول تاتاری لوگوں نے انہیں خوراک پر بوجھ سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے آگے بیچ ڈالا۔ بلاکا خان بھی ایک ایسی ہی کیپ لے کر دمشق آیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔